This question is from Dr. Muhammad Kutubuddin from New Delhi. It is said that Bible is published in the largest number in the world. Maulana, can you explain the reason behind this? ہاں، یہ ایک واقعہ ہے. دیکھیے کہ کرسچنس میں جو جذبہ ہے مشنری کا وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے. مشنری اسپرٹ بہت زیادہ ہے عیسائیوں میں. تو مشنری اسپرٹ کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ بائبل کو ہر زبان میں ترجمہ کر ڈالا ہے انہوں نے. اور بہت چھاپ بانٹتے ہیں. آپ سفر کریں تو ہر ہوٹل میں رکھا رہے گا، ہر جگہ ملے گا آپ کو بائبل. تو میں اس پر سوچا کہ آخر کیوں مسلمانوں میں وہ اسپرٹ کیوں نہیں جو کہ کرسچن میں ہے وہ. تو میں نے سوچا کہ یہ اسپرٹ مسلمانوں سے غائب ہوئی ہے. وہ بعد کے دور میں مکی دور میں تو ہر مسلمان جو مشنری بنا ہوا تھا. مکی دور میں جو تھا ہر مسلمان مشنری بنا ہوا تھا. لیکن بعد کو جو حکومت بن گئی تو اب حکومت کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور پھر امپائر بن گیا. تو اس طرح سے مسلمانوں میں وہ چیز بات کو ڈیولپ نہیں ہو سکی، وہ اسپرٹ مشنری اسپرٹ بات کو ڈیولپ نہیں ہو سکی. اچھا وہاں کیا ہے، وہاں کوئی بھی امپائر بنا ہی نہیں. حضرت مسیح جو ہے انہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی اور تھوڑے سے لوگ تھے اس وقت. تو وہ ان کے پاس کوئی بڑا یعنی گروپ نہیں تھا، نہ کوئی اسٹیٹ تھی. تو ان کے ہاں دوسرا فیز آیا ہی نہیں. یعنی پہلے بھی دعوت تھی، بعد کو بھی دعوت تھی. مسلمانوں میں مکی دور میں دعوت تھی اور بعد کو سیاست آ گئی. اس وجہ سے مسلمانوں میں یعنی مشنری اسپرٹ کا زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکا بعد کے زمانے میں. اب تک اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. تو مسلمانوں نے جو زیادہ بھروسہ کیا وہ پولیٹیکل ایکسپینشن میں بھروسہ کیا. بعد کے جو تقریباً 1000 سال جو تاریخ ہے بعد کی، اس میں حالات کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے پولیٹیکل ایکسپینشن کو سب سے بڑی چیز سمجھ لیا. اور عیسائیوں کے پاس کچھ تھا نہیں ایسا، تو انہوں نے ریلیجس ایکسپینشن کو سب سے بڑی چیز سمجھا. تو وہ لگے رہے اسی میں، اپنے ریلیجس ایکسپینشن میں. اور مسلمان لگے رہے پولیٹیکل ایکسپینشن میں. یہ بات کا ظاہرہ ہے. اگر مکی دور ہی چلتا رہتا بات کو، یعنی وہاں پر اسٹیٹ نہ بنتی، تو اس مسلمان میں بھی ایسے ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انسان بات کو پیدا ہونا چاہیے تھا جو اس ٹرینڈ کو بدلتا اور پھر اسی مکی ٹرینڈ پر لاتا. وہ عمر بن عبدالعزیز غالباً ایسا چاہتے تھے. ان کا ایک قول ہے کہ بیسا ہادین لا جابین. رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھیجے گئے تھے جابین، ٹیکس وصول کرنے والے نہیں، بلکہ ہادی بنا کر کے، دائی اور بولے بنا کر کے. یہ لیکن عمر عبدالعزیز کو بہت کم موقع ملا، غالباً 2.5 سال. غالباً 2.5 سال. تو 2 بڑے کام جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ رہ گئے. ایک تو حدیث کی تدوین، دوسرے کہ مسلمانوں کی پٹری کو دوبارہ دعوت پر لے آنا. یعنی پٹری جو ہے دعوت سے شروع ہوئی مکی میں، اس کے بعد وہ سیاست چلی گئی، سیاست پر وہ دوبارہ لانا چاہتے تھے دعوت کے اوپر. اس کا ان کے اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن صرف 2.5 سال ملے ان کو، اور 2.5 سال میں بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ بنو امیہ سے ان کا بار بار وہ ہوا، ٹکراؤ ہوا مختلف مسائل پر. تو اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز لمبی مدت تک زندہ رہتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر سے لاتے اسی پٹری پر، مکے والی پٹری پر، کہ لوگ دعوت اور تبلیغ اور اس میں ساری طاقت لگائیں اپنا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو پھر وہ سیاست کی پٹری پر گاڑی دوڑتی رہی، آج تک دوڑ رہی اسی پر. یہ فرق.